رجوع الی القرآن کے عنوان سے اسی ترتیب کو آگے جاری رکھتے ہوئے آج جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید اور رمضان المبارک کا ایک گہرا رشتہ اس کا ذکر کیا ہے۔ جس طرح ہم نے پچھلے جمعہ مبارک پر اس سبجیکٹ پر بات کی تھی کہ آج امت مسلمہ کو قرآن مجید کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو بحال کرنا چاہیے، اور یہ تعلق بہت ضروری ہے، بڑی اہمیت کا عامل ہے۔ اور پھر خوش قسمتی سے رمضان المبارک کی آمد بھی ہو چکی ہے، اور یہ سعادت اور سعادت کے ساتھ سعادت جمع ہو رہی ہے، اور رمضان وہ ماحول ہے، وہ رغبت ہے، اور اللہ رب العزت کی وہ رحمت اور اس کا کرم ہے کہ جس کے اندر ہر بندہ مومن نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اسے نیکی کی طرف راغب ہونا آسان ہو جاتا ہے، اس کے اندر نیکی کی چاہت بڑھ جاتی ہے، نیکی کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ہم قرآن مجید اور پھر احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو جیسے روزہ اپنے اندر بہت بڑی عظمت رکھتا ہے، روزے کا عمل، روزہ رکھنا ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، اور بطور خاص رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں تلاوت قرآن مجید بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک عام اہتمام ہوتا ہے کہ ہم لوگ تراویح کی صورت میں قرآن مجید سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے لیے بدقسمتی ہے ساؤتھ کوریا میں کہ ہم اس طرح کا ایک باقاعدہ اہتمام نہیں کر پاتے، مگر آپ اسے پرسنل طور پر بہت ساری سطحوں پر اسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس کی سچویشن میں کہ ہم لوگ اجتماع نہیں کر سکتے، مساجد نہیں جا سکتے، تو اس میں پرسنل نیکی کا جو رشتہ ہے کہ شخص اکیلا ہو کر نیکی کے قریب رہے، گو کہ یہ مشکل مرحلہ، مگر ایسی کیفیت میں اور اوپر سے رمضان ہو، اور پھر اگر وہ اکیلا ہو کر کون سی نیکی کرے، تو میں سمجھتا ہوں ایک میری ناقص عقل کے مطابق اگر اس رمضان کے اس ماحول میں اس کا رشتہ قرآن مجید سے استوار ہو جائے تو اس سے بڑی نیکی کائنات کے اندر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے ابتدائی الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ اور کون سا قرآن؟ پہلے قرآن کا تعارف کیا اور اس کے بعد آگے رمضان کا تعارف اللہ رب العزت نے اس مقام پر بیان فرمایا۔ جو پہلا تعارف کیا فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، گو کہ یہاں رمضان کا تعارف جاری ہے، کیونکہ پیچھے بھی اور اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ رب العزت نے جو اگلے مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رمضان مبارک کی عظمت کا ذکر کیا ہے، یہاں پر بطور خاص مالک لم یزل نے روزے کی فضیلت اور رمضان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے، مگر وہاں تعارف قرآن مجید کا بھی کروایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور کون سا قرآن مجید؟ ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور پھر آگے ارشاد فرمایا جس میں رہنمائی کرنے والی، اور پھر والفرقان، اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں، بینات ہیں۔ اب یہ دونوں چیزیں اگر اس پر غور کیا جائے تو آپ کی رسائی جو ہے وہ بینات تک، نشانیوں تک کیسے ہو سکے گی جب آپ قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز نہیں کریں گے، اور صرف تلاوت نہیں ہے، وہ نشانیاں آپ کو کیسے آئیں گی، وہ نشانیوں کی سمجھ کیسے لگے گی، وہ نشانیوں کا شعور کیسے ملے گا
ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں گے، اسے سیکھنا شروع کریں گے، اس کے ترجمے کی طرف جائیں گے، اس سے اپنا تعلق بنائیں گے، تو وہ نشانیاں آپ پر واضح ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے سب سے بڑی خیرات جو قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کو میسر آئے گی وہ ہدایت کی ہے، اور جو دوسری نعمت میسر آئے گی وہ نعمت فرق کرنے کی ہے حق اور باطل کے اندر۔ اور اگر آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہ ہے کہ کیا دیکھیں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو فرق کی لائن امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے وہ قرآن مجید کی صورت میں، وہ دولت قرآن مجید ہے۔ تو آئیے ہم اس رشتے کو سمجھتے ہوئے اپنا رشتہ، اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے والے ہیں۔ جیسے یہ مقام میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اسی طرح فضیلت کے اندر سورہ قدر ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، ہم اسے جانتے اور سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھتے بھی ہیں نمازوں کے اندر، تلاوت میں، اور عام زندگی میں ہماری تلاوت میں شامل رہتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہاں جو جوڑ آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک تلاوت اور پھر رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت۔ تو جیسے اب کوارنٹائن میں ہیں، تنہائی میں ہیں، علیحدگی میں ہیں، تو اس موقع پر ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت اور اسے سیکھنا اور اس کے معاملات کے ساتھ متعلق ہونا ہمارے لیے یہ ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ آگے پھر قدر والی رات کا تعارف ہے، تو گویا اس کا قرآن مجید کا قدر والی رات میں نازل کیا جانا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گویا جو فضیلت، جو آسانی، جو محبت، جو رغبت، اور ویسے آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس رمضان مبارک کی برکت میں مسلمان کے لیے جو فرض کو 70 فرائض کا درجہ دے دیا، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا، نیکی کے اندر رغبت بڑھا دی، شیاطین کو باندھ دیا گیا، رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ یہ ساری برکات گویا جب وہ شخص قرآن میں شامل ہوگا، قرآن کے تعلق میں شامل ہوگا، تو اس وقت اس کو ساری برکات بیک وقت نصیب ہو رہی ہیں۔ تو اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے بھی اس حقیقت کا ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارکہ رمضان کے اندر جو ذکر کیا گیا، جسے بخاری شریف میں نقل کیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہر رات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، کان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن، آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے، قرآن مجید کا دور کرتے۔ آقا علیہ السلام سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ورد کرتے، دور کرتے۔ تو اس چیز کا دہرایا جانا رمضان کے اندر، اس بات کا بطور خاص ہونا یقیناً ہمارے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ دیگر مقامات پر ایک بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، جس میں قرآن مجید اور پھر اس کے ساتھ رمضان کا ذکر جوڑ کر کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر، اس حدیث مبارکہ کو امام حاکم نے اور امام طبرانی نے اور امام احمد بن حنبل نے اسے نقل کیا اور فرمایا کہ صحیح علی شرط مسلم، یہ حدیث مبارکہ اس درجے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان لعبد یقول الصیام رب انی منعته الطعام والشراب بالنهار وشفعني فيه ويقول القرآن رب إني منعته النوم بالليل وشفعني فيه فيشفعان رواه احمد۔ جیسے میں نے عرض کیا، تو یہ اب اس حدیث مبارکہ پر اگر غور کریں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس سے
दिन के वक्त खाने और पीने से रोक दिया, मैंने इसको दिन भर खाने और पीने से रोके रखा और इसके मुतालिक मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ली। इस बंदे के मुतालिक जिसने दिन भर रोजा रखा, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया और मुझे तेरे हुक्म के ताबे होकर जारी रखा, तू मालिक लम यज़ल इसके इस अमल को कबूल फरमा ले और मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा ले। ये पहला रिश्ता है। और दूसरा रिश्ता कुरान मजीद के लिए जिक्र फरमाया, दूसरा रिश्ता जिक्र फरमाया कि कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर अर्ज़ करेगा कि ए मेरे परवरदिगार, मैंने इसे रात को नींद से रोके रखा। यानी कुरान मजीद की तिलावत जो है रात में ज्यादा फजीलत रखती है। हम जो तरावी के अंदर कुरान मजीद तिलावत करते हैं तो फिर वो जो कुरान मजीद सिफारिश करेगा, गोया यहाँ बात बराह रास्त रमज़ान की जा रही है। दीगर दिनों और रातों के अंदर भी तिलावत कुरान मजीद की उसी तरह फजीलत रखती है, मगर इस रमज़ान में हर नेक अमल की फजीलत बढ़ जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुरान मजीद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर सिफारिश करेगा कि इस शख्स को मैंने रात भर रोके रखा, मेरी तिलावत में मशगूल रहा, मुझ में मशगूल रहा, मेरी तिलावत करता रहा, मुझे पढ़ता रहा, मुझे समझता रहा और मुझे समझने की कोशिश करता रहा, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता रहा। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद अल्लाह से अर्ज़ करेगा कि मैंने इसे नींद से रोके रखा, मेरी तिलावत में मशगूल रहा, तो मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल फरमा ले। तो आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और मोहर सर्द कर दी कि इन रमज़ान के रोज़े की और कुरान मजीद की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुजूर उस बंदे के हक में सिफारिश को कबूल फरमाएगा। तो इस तरह और भी दीगर आयात हैं, आदीस हैं आका अलैहिस्सलाम की। मैं बात शार्ट करते हुए सिर्फ 2 आदीस आपके सामने अर्ज करता हूँ और फिर हम बात को समेटते हैं कि हदीस मुबारका में आका अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद के साथ, कुरान मजीद के जरिए से अल्लाह के ताल्लुक, अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक को किस तरह जिक्र फरमाया। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नकुम ला तर्जिऊना इलल्लाहि बिशैइन अफ़दलु मिम्मा खरजा मिन्हु, यानी अल कुरान। कुरान मजीद में सादर होने वाले अल्फाज से अफजल किसी भी चीज के जरिए से तुम अल्लाह की तरफ रजू नहीं कर सकते। कि जो कुरान मजीद के अंदर अल्फाज हैं, जो यानी उस कुरान मजीद के जो आयात हैं, जो अल्फाज हैं, उनकी तिलावत के जरिए से, उनके विर्द के जरिए से जितना कुर्ब आपको अल्लाह के नज़दीक हो सकता है और मुयस्सर आ सकता है, किसी और शय के जरिए से मुयस्सर नहीं आ सकता। और एक हदीस मुबारका जो हुजूर सैयद शेखुल इस्लाम ने अपनी किताब के अंदर, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था, जिक्र की है, वो आपकी गोशगुजार करता हूँ कि जिसे हज़रत अबी उमामा रिवायत करते हैं, काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अज़िनल्लाहु लिअब्दिन फी शैइन अफ़दल मिन रकअतैन युसल्लीहिमा व इन्नल बिर्रा ला युदर्रु अला रअसिल अब्दि मा दामा फी सलातिही वमा तक़र्रबल इबादु इलल्लाहि बिमिस्लि मा खरज मिन्हु, यानी अल कुरान। रवाहु तिर्मिज़ी व अहमद। हज़रत अबू उमामा रिवायत करते हैं, उसी से मिलती हुई हदीस मुबारका है कि अल्लाह ताला बंदे की कोई चीज़ इतने गौर और मोहब्बत से नहीं समाअत फरमाते कि जितनी गौर से उसकी 2 रकअतें सुनते। जब बंदा नमाज पढ़ता है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होता है, तो जितनी तवज्जो से उसकी नमाज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समाअत फरमाते हैं, किसी और की कोई बात को उस तरह समाअत नहीं फरमाते। जब बंदा जब तक नमाज में रहता है, नेकी उस बंदे के सर पर साया फिगन रहती है और बंदे से किसी अमल से इतना कुर्ब इलाही नहीं पा सकता बंदा किसी अमल के जरिए से, जितना कुर्ब कलाम इलाही यानी कुरान मजीद के जरिए से पा सकता है। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफीक अता करे कि हम रमज़ान मुबारक की इन बरक़ात के अंदर रमज़ान, रोज़े और दीगर आमाल के साथ अपना रिश्ता कुरान मजीद के साथ जोड़ सकें। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया था कि हम सिर्फ तिलावत ना करें, तिलावत के साथ हम तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करें और तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। अगर तर्जुमा पहले से पढ़ते हैं तो फिर तफसीर की तरफ जाएं, यानी कुरान मजीद के साथ गहराई और गहराई का रिश्ता जोड़ने वाले बने। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो और हमारी आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना